اچھا یہ بھائی نے نا ایک اسلام 360 کے حوالے سے حدیث بھیجی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ بھائیوں سے ایک بات کی درخواست کروں گا. اسلام 360 ایک میں جو تراجم وغیرہ ہوئے میں اور خاص طور پہ احادیث کے جو حکم لگے میں وہ انتہائی جو ہے نا مطلب یعنی غفلت اور تساہل کا مظاہرہ جو ہے نا کیا گیا ہے. بہت سارے ترجمے غلط ہیں. احادیث کے اوپر لگائے گئے جو حکم ہے تصحیح و تضعیف کے وہ بھی غلط ہیں. پھر وجہ ضعف یا وجہ تصحیح ذکر نہیں ہوتی. یہ میں کئی مرتبہ بات یہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ تصحیح و تضعیف کا مسئلہ اجتہادی ہے. جب وہ مسئلہ اجتہادی ہے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی کے حکم کسی حدیث کے اوپر کسی کا حکم لگانا بعض مرتبہ دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہوتا جبکہ وہ دلائل رکھتا ہو. مثلا کسی نے کسی روایت کو ضعیف قرار دیا, دوسرا آدمی اس کی صحت کے دلائل رکھتا ہے, تو اس پہ ضعیف کا حکم لگانا اس کے اوپر حجت نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ کسی حدیث کو دلائل و شواہد کی بنیاد پہ ضعیف مانتا ہے وہ صحیح کہتا ہے, تو اس کے صحیح کہہ دینا اس کے اوپر حجت نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اس کے بعد دلائل ہے وہ بیان بھی کر رہا ہے. تو یہ بات سمجھیں ذرا اس بات کو. اسلام 360 پڑھنے والے بھائیوں کی جناب میں گزارش ہے مہربانی کر کے اختلافی مسائل میں تو خصوصاً علماء سے رجوع کیا کریں. اسلام 360 جیسے سافٹ ویئروں پہ بھروسہ نہیں کیا کریں. اب جیسے کہ دیکھیں یہی دیکھ لینا, یہ بھائی نے روایت بھیجی کہ روایت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو درداء آئے, بڑے خفا ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا. فرمایا اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. نیچے بھائی کہتا ہے اس حدیث کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ کیا قصہ تھا. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی کوئی بات نہیں پاتا میں. اب یہ پڑھنے والے کو باقاعدہ حدیث کے ترجمے سے ایسا گمان گزرا کہ شاید شریعت اسی پہلے زمانے میں ضائع ہو گئی اور اس پہ انہوں نے صحیح کا حکم بھی لگا رکھا ہے. اچھا اب دیکھیں ذرا, عربی عبارت اس طرح تھی کہ سمیت سالما قال سمیت ام درداء تقول دخل علیہ ابو درداء وهو مغضب. سالم کہتے ہیں کہ ام درداء سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ابو درداء جو ہے نا وہ تشریف لائے اور بڑے غضبناک ہو رہے تھے. فقلت میں نے پوچھا ما اغضبک, کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا. فقال واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امت محمد میں کوئی چیز اتفاقی نہیں پا رہا سوائے اس کے کہ نماز ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے. کیا بات تھی اور ترجمے میں کیا بنا دی گئی ہے. ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات نہیں پاتا سوائے اس کے کہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. یار کیا ظلم ہے اللہ کی قسم. پھر لطف کی بات دیکھیں, معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت کے تحت اس روایت کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ یہ اصل میں کوفے کا ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر گئے جہاں لوگ صفیں صحیح طرح نہیں بنا رہے تھے. تو آپ نے جب انہیں ٹوکا اس بات کے اوپر تو وہ آپ سے لڑے, انہوں نے آپ سے بحث کی. تو وہ غضبناک ہو کر واپس آئے گھر پر. انہوں نے آ کے کہا کہ میں اب ان لوگوں کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یعنی کہ ایک باقاعدگی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ سنت کی صرف ایک بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے. اور ہم میں سے کون اس بات کو نہیں جانتا کہ کوفہ سے کیا کیا فتنے نہیں آئے. ایسا ہے نا بھائی. تو یہ اتنی سی بات تھی, اس کو کیا بنا دیا گیا.